اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے آخری پارے کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ مطففین کا آغاز کر رہے ہیں۔ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو، اور اس تعلق سے شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر بار بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر وہ موضوع ایک اور خاص انداز سے اس مقام پر آیا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اس کا تذکرہ ہے۔ کل کے نتائج کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا، برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، یہ ذکر بھی سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ کئی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس صورت میں بھی کئی مرتبہ آئے گا، آخر میں بھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ فویل للمصلین۔ تو ویل کا ترجمہ تو ہے تباہی، بربادی۔ البتہ ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس کا عذاب اتنا سخت اور شدید ہے کہ جہنم خود اس سے دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب سوچیں وہ کیا ہوگی شے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ویل کس کے لیے ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ بعد میں پڑھیں گے ویل کس کے لیے ہے؟ سامنے بیٹھ کر پیچھے بیٹھ کر برائیاں کرنے والوں کے لیے۔ ویل کس کے لیے ہے؟ نمازوں میں ڈنڈیاں مارنے والوں کے لیے، سستیاں کرنے والوں کے لیے۔ وہ سورہ ہمزہ، سورہ ماؤن آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ویل تو یہ ہوا تباہی بھی اس کا مفہوم، اور جہنم کی وادی جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس کا عذاب اتنا شدید ہے۔ مطففین، تطفیف کہتے ہیں کمی کرنے کو۔ معروف بات تو ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی جانا کہ حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز میں بھی تطفیف ہوتی ہے۔ اپنا حق ہم مانگنا پورا چاہتے ہیں لیکن فرض ادا کرنا نہیں چاہتے۔ اب یہ امپلائر امپلائی میں بھی ہوگا، یہ شوہر بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے، یہ بڑے چھوٹوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، یہ حکمران اور عوام کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ حق سب مانگتے ہیں لیکن فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یہ بھی ناپ تول میں کمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں ڈنڈی مار رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ تو نے تطفیف کی ہے، نماز میں ڈنڈی ماری ہے۔ اللہ کی نعمتیں پوری لینا چاہتے ہو، خوب لینا چاہتے ہو، اللہ کا حق ادا کرنے میں ڈنڈی مارتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے میں ڈنڈی مارتے ہو، یہ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی ہے۔ یہ سارے پہلو ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اور آج کے دور میں ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچائیں گے اور جی 4-5 ہزار ہمارے مر گئے، اور اس ڈرامے کی بنیاد پر 15 لاکھ شہید کریں گے افغانستان میں آ کر۔ ڈرامہ ہے، ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن، یہ جو ہمارے تباہ کن ہتھیار بنا ڈالے عراق میں، ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ 10 لاکھ شہید کر دیے۔ بعد میں برطانوی پرائم منسٹر کہتا ہے جی اٹ واز اے مسٹیک۔ شیم آن یو، مسٹیک، 1 ملین کلڈ، مسٹیک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ اعلیٰ ہیں، باقی ہم کیا ہیں؟ ادنا ہیں۔ یہ بھی ناپ تول کی کمی کے ذیل میں آئے گا۔ اس سارے پرسپیکٹو کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ڈنڈیاں کیوں مارتے بندے؟ فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ یہ ڈنڈیاں کیوں مارتے لوگ؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس سے سب لوگ تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ آخرت پیش نظر نہیں، مرنے کا یقین نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں، کل کے حساب کتاب کا یقین نہیں، کل کے کی اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو یقین نہیں ہے۔ ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ کتنا بنا لوگ ہیں؟ 2-4 لاکھ، 2-4 کروڑ، کتنا بنا لوگ ہیں؟ کل جواب دینا اللہ تعالیٰ کو۔ اگر آخرت کا عقیدہ کمزور ہو، ڈنڈیاں مارے گا بندہ، چھٹانک بھر بھی مارے گا، بڑی بھی مارے گا۔ اور اگر آخرت کا یقین پختہ ہوگا تو ڈنڈی نہیں مارے گا، جھکتا ہوا تولے گا۔
صرف دوسرے کا حق ادا نہیں کرے گا، اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اور اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 26 میں ہم نے پڑھا تھا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر آگے بڑھ کر حسن سلوک کرو۔ یہ فرق پڑتا ہے آخرت کے عقیدے کا۔ یقین ہوگا موت کا اور اس کے بعد کی زندگی کا، ایک بڑا عمدہ کردار سامنے آئے گا، اور یقین نہ ہو تو گھٹیا کردار سامنے آئیں گے۔ اور شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج یہ گھٹیا کردار بڑی کثرت سے ہمارے معاشروں کے اندر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر۔ یقین نہیں ہے تمہیں موت آ رہی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس عظیم دن میں جب سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ دو معنی بیان کیے گئے، قید خانہ جہاں بدکاروں کی روحوں کو رکھا جائے گا، اور نمبر 2 یہ وہ رجسٹر ہے جہاں اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں بدکاروں کے۔ تو سجین کے دونوں معنی بیان کیے گئے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب و مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس سے یہ اخذ کیا گیا کہ وہ نامہ اعمال وہاں لکھے جا رہے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں یہ ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ بدکاروں کی روحوں کو، نافرمانوں کی روحوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی، ہلاکت، بربادی ہے۔ الذين يكذبون بيوم الدين، وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما يكذب به الا كل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ اللہ ان حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آخری پارہ بھی بڑا قیمتی ہے، ڈراوا بہت ہے۔ وما يكذب به الا كل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ مستقل آتا رہا، مشرکین جو انکار کرتے تھے قرآن کا ان کی زبان ہے، معاذ اللہ۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے گناہوں کی نحوست ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور حق قبول نہیں کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہوا کفار کا بیان۔ ہمارے لیے کیا ڈر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بہت توجہ سے سنیے، بندہ گناہ کرتا ہے، دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بلیک اسپاٹ، ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ توبہ نہیں کرتا، گناہ کا نقطہ لگا رہتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا جو یہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی محفل میں لطف نہیں آتا، قرآن میں مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں آئے گا؟ نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، نیکی میں لطف نہیں آتا۔ اتارو قرآن اپنے سینوں کے اندر، برساؤ قرآن کی بارش۔ یہ قرآن پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، اتارو اس کی بارش کو اپنے دلوں کے اوپر تاکہ دل کھلے، یہ زنگ دور ہو، نور ایمان پیدا ہو، اور تم آخرت کے فکر مند بنو اور ناپ تول کی کمی سے بچو اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو اور سچی توبہ کی طرف آؤ اور اللہ کے سامنے جھکو، ورنہ سنو کل کیا ہوگا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت تو ہونی ہے۔ کیا ہوگا ان مجرمین کے ساتھ؟ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھا جائے گا۔ پہلی سزا دیدار سے محروم، دوسری سزا ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جھلسائے جائیں گے اور جلائے جائیں گے۔ نمبر 3 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، ان کی ذلت میں اور تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ اس کو جھٹلایا تھا، بھگتو اس کی آنکھ کو۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہاں اللہ ڈرا رہے، اللہ بشارت بھی دے رہے، بی پازیٹو۔ آگے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، تم پلٹ آؤ،
تم لوٹ آؤ، تم جھک جاؤ، تم توبہ کر لو، تم مان لو، تم اللہ کو منا لو، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک علیین کیا ہے؟ جہاں نیک لوگوں کا نامہ اعمال لکھا ہوا موجود، دو جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، جہاں یہ نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے ہیں یا ان کی روح کو رکھا گیا، وہاں حاضری کس کی ہے؟ یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ شہانہ تخت ہم پڑھ آئے ہیں، ریلیکس موڈ ہم معلوم کر آئے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں، سرور ہی سرور ہم پڑھتے آئے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے تم اے مخاطب نعمتوں کی تازگی کو پہچان لوگے، چہرے خوش خرم ہوں گے، ریلیکس ماحول ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ اس جنت کا نام دار السلام ہے، وہاں سلامتی سلامتی ہے، پیس ہی پیس ہے، سرور ہی سرور ہے، آرام ہی آرام ہے، کوئی ٹینشن وہاں پر نہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص شراب مہر بند کی ہوئی پلائی جائے گی، سیلڈ ہوگی، ختام ہو مسک، اس کی مہر مشک خوشبو کی ہوگی، پاکیزہ مشروب ہوگا، سیلڈ ہوگی، اور سیل بھی مشک کی، وہ دو نمبر والی نہیں آج کل کی، جنت کا مشک، اس کی خوشبو۔ اللہ اکبر۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ادھر بڑھو بھائی، نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا میں دوڑ لگا بھی لی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں جانا کچھ ساتھ لے کر نہیں جانا، یہ نعمتیں نہ ختم ہونے والی۔ انہی نعمتوں کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ کیا ہے تسنیم؟ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پیئیں گے۔ مقربین کا ذکر سورہ رحمان میں آیا، سورۃ الواقعہ میں آیا، وہ تسنیم کے چشمے سے مقربین کو عطا ہوگی، یعنی وہ شراب خاص پاکیزہ۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے، اوہو یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اوہو یہ بلال کو دیکھو انہوں نے کن کو قبول کیا ہے، یہ خباب کو دیکھو کس کو انہوں نے مانا ہے۔ ذرا ویژولائز کیجئے نا، سیرت کی کتاب میں ہم نے پڑھی، آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے، ہاں مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ واپس جاتے اپنے گھر والوں کی طرف تو دل لگی، یعنی مذاق کرتے ہوئے جاتے، گھروں میں جا کر بھی آج تو خوب مذاق اڑایا، آج تو خوب ان کو بیوقوف بنایا، آج خوب ہم نے ٹونٹنگ کی، آج خوب ان کو ہم نے کارنر کیا، آج خوب ان کی ہم نے میمز بنائی۔ گاٹ اٹ؟ سوشل میڈیا والے استعمال کرنے والوں کو بتائیں، ویژولائز کریں۔ اچھا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہی گمراہ ہیں۔ ارے کچھ اس میں رکھا ہوتا تو ہم امیر جو سردار تھے ہم قبول کرتے، اس کو تو غریب غربا کا دین ہے، گئے گزرے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یقیناً یہی گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان مؤمنوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے کہ تم ان کے اعمال کے نگراں، ان کی حفاظت کرو، ان کے اسٹیٹس کو تم چیک کرو، کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، دنیا کو بتاؤ۔ اس حفاظت کے لیے تم کافروں کو تو نہیں تیار کیا گیا ان کے لیے۔ اب ایمان والے بھی تو انسان ہیں نا، ہاں، پتھر تو نہیں ان کے دلوں کے اندر، پتھروں میں جذبات نہیں ہوتے، انسان والے انسان ہیں، ہارٹس ان کے دل ہیں، دلوں میں تکلیف تو ہوتی ہوگی نا۔ تو اللہ اللہ ہے، اللہ ایمان والوں کی دل جوئی کرتا ہے۔ سنیے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت کی وسعت لامحدود، جہنم لامحدود، لیکن
اللہ کافروں کو عذاب میں بھگتتا ہوا ایمان والوں کو دکھائے گا، وہ ہنس رہے ہوں گے، لو بھگتو تم جہنم کی آگ کو. دس از ٹٹ فار ٹیٹ. اللہ نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا، میری وجہ سے مذاق اڑایا، مجھے ماننے کی وجہ سے، میرے کلام کو ماننے کی وجہ سے، میری اطاعت کرنے کی وجہ سے تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا، تمہیں چھوڑ دوں گا ظالموں؟ اللہ موقع دے گا ایمان والوں کو، مذاق اڑاؤ ان لوگوں کا. اب ذرا نیچے آ جائیں، نیچے آئیں ذرا نیچے. مسلمانوں کے درمیان داڑھی والوں کا مذاق، برقعے والیوں کا مذاق، عبایا پہننے والیوں کا مذاق، دین سیکھنے والوں کا مذاق، دین کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے والوں کا مذاق، دین داروں کا مذاق آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ الفاظ دیکھیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اس گند سے بھرا ہوا ہے. دین والوں کو مطعون کرنا، وہ اسلامو فوبیا والے بھی کر رہے ہیں، کچھ اپنے بھی ان کے کارندے بن کر رہے ہیں حرکتیں. تو کیا دین والوں کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہوگی؟ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی ہوگی؟ ان کا بلڈ پریشر شوٹ نہیں ہوتا ہوگا؟ یس، وائی ناٹ. اللہ کہتا ہے بی پیشنٹ، صبر کرو. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. اللہ چھوڑے گا تو نہیں، اللہ مرہم رکھے گا ایمان والوں کے ان زخموں کے اوپر جو زخم لگائے جا رہے ہیں ان کو. تو جو مذاق اڑا رہے ہیں نا لوگوں کا دین کی وجہ سے، پڑھ لے اس مقام کو، دین کی وجہ سے، دین پر آنے کی وجہ سے، دین کے لیے بیٹھنے کی وجہ سے، دین پر عمل کی وجہ سے، دین کے لیے لگ جانے کی وجہ سے آج اگر کسی کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، سن لے اللہ کے کلام کو، اللہ چھوڑے گا نہیں. علی الارائک ینظرون. تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. واقعی کافروں کو اس برے سلوک کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ برا سلوک ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہ آج بتا دیا گیا، یہ کل ہونے والا